میرا نام محمد نفیس نورانی اتاری ہے۔ میں باب الاسلام سندھ سکھر سے میرا تعلق ہے، اور میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا 1988 میں، اور 1989 میں بابا سکھر تشریف لائے۔ یہاں اجتماع رکھا گیا، اور اجتماع کے فوراً بعد ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ اجتماع کے فوراً بعد آپ کے گھر میں بابا آرام کے لیے تشریف لائیں گے، اور شہری کا بھی آپ نے انتظام کرنا ہے۔ میں نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو پوچھا کہ آپ شہری کا کتنے اسلامی بھائیوں کا میں انتظام کروں، تو انہوں نے میرے کو بتایا کہ آپ 30 سے 40 اسلامی بھائیوں کا شہری کا انتظام کرنا۔ 30-40 کی بجائے میں نے 50 آدمیوں کا شہری کا انتظام کیا۔ بابا کو میں موٹر سائیکل پر جب اجتماع ختم ہوا تو موٹر سائیکل پر میں بابا کو ہمارے گھر پہ لے کر گیا، اور ہمارا ایک بڑا ہال ہے، گھر میں 3 منزلہ بلڈنگ ہے، نیچے فرسٹ گراؤنڈ فلور میں ایک ہال بنا ہوا ہے۔ اس ہال کے اندر بابا کو میں نے آرام کے لیے کہا، بابا وہاں آرام فرمانے لگ گئے۔ آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے گزرا ہوگا تو پورا محلے میں اسلامی بھائی جمع ہو گئے، کافی لوگ جمع ہونے لگی، پورا محلہ بھر گیا۔ تقریباً 200 کے لگ بھگ اسلامی بھائی جمع ہو گئے ہوں گے۔ امیر سنت نے میرے کو آواز دی، نفیس بھائی آؤ، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں اندر گیا تو بابا جانی نے فرمایا کہ بھائی کون ہے؟ میں نے کہا بھائی باہر سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ بولے پوچھو کہاں سے آئے ہیں، کون ہے؟ میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ اسلامی بھائی نے بتایا کہ کوئی پنو عاقل سے، کوئی ڈیرکی سے، کوئی اباڑو سے، کوئی گھوٹکی سے یہاں سے تشریف لائے سب اسلامی بھائی، اور بابا کی زیارت کے لیے۔ تو میں نے دروازہ بند کر دیا، اور بابا کے حضور جا کر میں نے عرض کی کہ بابا یہ اسلامی بھائی آئے ہیں۔ بولے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کوئی پنو عاقل کا کہہ رہے ہیں، کوئی گھوٹکی کا، ڈیرکی، اباڑو یہاں کے کہہ رہے ہیں۔ تو بابا نے فرمایا کہ کتنے اسلامی بھائی ہوں گے؟ میں نے کہا 150 سے 200 اسلامی بھائی باہر کھڑے ہوئے۔ تو بابا نے کہا ایسا کرو وہ میری ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ بلا لو۔ میں نے کہا بابا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ آرام فرما لے۔ بابا نے کہا کہ میں آرام کیسے فرما لوں، میں آرام کیسے کر لوں؟ وہ میرے لیے کہاں سے چل کر آئے میری ملاقات کے لیے، آپ ان کو سب کو بلا لو۔ امیر سنت کا حکم سن گیا، میں نے سب اسلامی بھائی کو دروازہ کھولا، سب اسلامی بھائی آگے، پوری نیچے کی بڑا ہال اور شہر نیچے کی پوری گراؤنڈ فلور بھر گیا، یہاں تک کہ ہماری سیکنڈ فلور جو ہے وہاں لوگ چلنے لگ گئے، وہاں بھی بٹھا دیا۔ پورے اوپر کے 4 کمرے، اوپر کا شہر سب اسلامی بھائی سے فل ہو گیا، نیچے بھی فل ہو گیا۔ بابا وضو کر کے باہر تشریف لائے تو انہوں نے کوئی کرسی وغیرہ مانگی، میں نے ان کو صوفہ دیا۔ صوفے کے پاس بابا تشریف فرما ہوئے، صوفے پہ میں بابا کے قدموں میں بیٹھ کر تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے بابا کے پاؤں دبائے۔ وہ پاؤں دبانا تھا کہ میرے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دل میں کوئی بھڑکتی آگ پہ، کوئی کوئلے پر بھڑکتا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، اس میں پانی کوئی رکھتا ہے کتنی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، میرے دل میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بابا کہ میں پاؤں دبا رہا ہوں، میرے دل میں سکون بہت ہو رہا تھا۔ تو بابا کے تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے پاؤں دبائے۔ پھر شہری کا ٹائم ہو گیا، امیر علیہ سنت نے کہا کہ بھائی شہری کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا لنگر کا انتظام ہے؟ میں نے کہا لنگر کا انتظام تو ہے، لیکن اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا تھا تقریباً 40 اسلامی بھائی کا لنگر کرنا ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے 50 اسلامی بھائی کا لنگر تیار کیا تھا۔ لیکن بابا نے پوچھا کہ سب کے لیے یہ لنگر ہے، سب کے لیے؟ میں نے کہا اب بابا کے سامنے نہ میں نہ کر سکتا تھا نہ ہاں کر سکتا تھا، میں کیا کروں؟ اب میں نہ کروں تو کیسے نہ کروں، ہاں کروں تو لنگر پورا کیسے کرنا ہے؟ امیر علیہ سنت سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہے کہ بابا امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ دسترخوان بچھاؤ۔ میں نے بچوں کو، لڑکوں کو بولا کہ بھائی دسترخوان بچھاؤ، نیچے بھی بچھاؤ، اوپر والی منزل میں بھی بچھاؤ۔ بچوں نے دسترخوان بچھا دیا، اوپر نیچے سب بچ گیا۔ اب لڑکوں نے میرے کو کہا ہم نے انتظام کر دیا ہے، اب یہاں تشریف فرما ہو، اور یہی آپ کو لنگر بھی ہم دیتے ہیں، اور آپ یہاں سحری کر لیں۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا اوپر سے شروع کرتے ہیں۔
میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ امیر سنت کو ہم کٹورے باورچی خانے سے قورمہ تھا بنا ہوا اس کو دیتے رہے، روٹیاں دیتے رہے، میں اپنے ہاتھ سے امیر سنت کو دیتا تھا، امیر سنت ہلکے میں وہ بانٹ رہے تھے۔ اب میرے دل میں یہ تھا کہ چلو باہر کے صحن کے جو لوگ ہیں یہ کھا لیں گے اور بڑا کمرہ میں لوگ ہیں یہ کھا لیں گے، اوپر والے کو میرے دل میں سوچا تھا کہ وہ چھوڑ دیں گے کیونکہ لنگر برا نہیں ہوگا۔ اچھا لیکن باپا تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اب میرے دل میں کیا کیفیت تھی وہ جاننے۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ اوپر ہم گئے تو لڑکے میرے ہاتھ میں سیڑھیوں پر سے میرے کو تبرک دیتے رہے، میں امیر علیہ سنت کو یہ تبرک اپنے ہاتھ سے دیتا رہا، امیر علیہ سنت حلقوں میں دیتے رہے۔ میرے کو یہ دل میں شک تھا کہ ابھی آواز آئے گی کہ لنگر ختم ہے، ابھی آواز آئے گی لنگر ختم، لیکن آواز نہیں آئی۔ وہ لنگر جو مسلسل چلتا رہا، اوپر سب کو دے دیا، نیچے صحن میں دے دیا، بڑے ہال میں بیٹھے سب کو لنگر تقسیم کیا۔ وہ ختم ہونے کا آواز آئی نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے بڑے کمرے میں بیٹھے، میں نے کہا پاپا سے عرض کی کہ آپ بیٹھے اور آپ بھی لنگر کر لیں۔ کٹورا مانگا، کٹورا اور سالن اور روٹی آ گئی، ہم بیٹھ گئے، بابا کو بٹھایا، بابا نے میرے سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لنگر کریں۔ میں نے لبیک گئے، میں نے کہا بالکل بابا کے ساتھ لنگر کیوں نہیں کھائیں گے، چلو ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ بابا کھا لیں اور ایسا نہیں ہوگا لنگر ختم ہو جائے۔ بابا نے کھایا ماشاءاللہ، سب اسلام بھائی نے سیر ہو کر کھایا، اور پھر ہم فجر کی نماز کے لیے نکلے غوثیہ مسجد میں، کپڑا مارکیٹ سکھر میں غوثیہ مسجد، وہاں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے بابا کے ساتھ۔ پاپا تھوڑے آگے بڑھے، میں گھر کے اندر گیا اور گھر والے کو پوچھا کہ بھائی لنگر کی پوزیشن بتاؤ کیا ہے، اور ختم نہیں ہوا، ہم نے تو 50 آدمیوں کا لنگر تیار کیا تھا اور یہ تو تقریباً 250 سے 300 آدمیوں نے لنگر کھایا ہے۔ تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ بس یہ بابا کی کرامت ہے، اور یہ اتنا ہے کہ ہم اس میں صبح ناشتہ بھی کریں گے۔ اور ہم نے فجر کے بعد پھر جب میں بابا چلے گئے، ہم نے وہ اسی لنگر سے صبح ناشتہ بھی کیا۔ یہ بابا کی زندہ کرامت ہے، اور یہ میرے پاس یہ کرامت بابا کی موجود تھی جو میں آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں۔